السلام علیکم مفتی صاحب، فوت شدہ جو افراد ہیں ان کے لیے دعا کرنا، کھانا پکا کے دینا ہے، قرآن حدیث سے جائز ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کیا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں ہمارے اعزا قریبا، ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا ان کو کچھ پڑھ کے پہنچانا، یا اصالِ ثواب کے طور پہ جو کھانا ہم پکاتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو کہہ لیں کہ آپ نے جو کویسچن کیا اس کے 3 پارٹس ہیں، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا میں جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آپ کا سوال تھا اس میں پارٹ یہ ہے کہ دعا کرنا فوت شدگان کے لیے کیسا ہے؟ تو یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 13 میں خالق کائنات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرماتا ہے۔ انہوں نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے مالک و مولا مجھے میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا اور ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ دعا ہے جو ہر مرد و عورت نماز پنجگانہ کے اندر یہ پڑھتے ہیں دعا۔ اس کے بعد آگے دعا کی ربنا اغفر لی، اے میرے مالک و مولا میری مغفرت فرما۔ آپ نے تو سوال کیا نا فوت شدگان کے لیے، تو ربنا اغفر لی، مولا میری مغفرت فرما، والی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما جو دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جو قیامت تک آنے والے مومنین مؤمنات ہیں اے میرے مالک و مولا سب کی مغفرت فرما۔ تو ادھر دیکھیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اور اپنے اعزا اقربا کے لیے یہ تو ثابت ہے ہی، بلکہ آپ کے جتنے مؤمنین مؤمنات بھائی ہیں بزرگ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر کے بتا دیا کہ یہ بالکل ثابت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا تاکہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بالکل ثابت ہے۔ نہ صرف اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام مسلم امہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی پھر بھی اگر گڑبڑ کرتا ہے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہابی یا دیوبندی کہتے ہیں جی نہیں کر سکتے، تو ان کو یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اسی طریقہ سے 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور کہنے کے ہمیں دلیل دے دیا اہل سنت والجماعت کو، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا ہر عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے مالک و مولا اغفر لنا، تو ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما۔ کون سے والی؟ اخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ اور شرط کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہوا تھا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کافروں کی قبر پہ آپ نے نہیں جانا اور نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، نہ ان کی نماز پڑھنی ہے، ان پہ نماز جنازہ بھی نہیں ہے، ان پہ دعا بھی نہیں ہے۔ مغفرت کی دعا کس کے لیے آپ کر سکتے ہیں؟ سبقونا، جو ایمان کی حالت میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ظاہری پردہ کر گئے، ان کے لیے دعا ثابت ہے اور ان کو دعا فائدہ بھی دیتی ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں، آج اگر کوئی کہتا ہے جی دعا نہیں کر سکتے، تو بھائی دعا کرنا یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا الدعاء مخ العبادہ، سب سے پہلے تو دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جو یعنی کہ میت ہے اس پہ دعا کر لو، تو دعا کر کے اس کے ساتھ قبرستان جاؤ، اس کی تدفین تک جو ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک تو ہے دعا کرنا، اور دعا کر کے قبرستان تک اس کی تدفین تک ساتھ رہنا، اس پر اللہ تعالیٰ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا۔
تو اب دیکھیں احد پہاڑ کتنا بڑا اور اتنا سونا، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے ثواب عطا فرما رہا ہے؟ جو اپنے مؤمن یا مؤمن یعنی کہ بھائی یا اس کی مومنہ بہن جو دنیا فانی سے پردہ کر جاتی ہے، اس کے لیے جو دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کے سوال کا پارٹ تھا کہ اصال ثواب کرنا، تو اصال ثواب کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اصال ثواب کسے کہتے ہیں کہ کچھ پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا دینا۔ تو اب ادھر نماز جنازہ میں جب آپ دعا کرتے ہیں اس میں بھی آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ پہلے ہماری مغفرت فرما دے، و میتنا پھر جو ہمارے سامنے میت موجود ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ بھی تو دعا ہے نا۔ و شاہدنا و غائبنا، جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو موجود نہیں ہے ان کی مغفرت فرماتے۔ تو دعا کرنا تو بالکل ثابت ہے۔ اور اصال ثواب کرنا بھی یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ کے اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے پہنچا دیتے ہیں ان کو اس کا ثواب۔ اور اسی طریقے سے مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا مات الرجل، جب مرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو 3 چیزیں جو ہے وہ فائدہ دیتی ہیں۔ انقطع العمل، یعنی اس کا ظاہری عمل تو منقطع ہو جاتا ہے، اب ظاہری طور پہ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن 3 چیزیں اسے فائدہ دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے یعنی صدقۃ جاریۃ، کہ وہ کوئی صدقہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کرتے ہیں یا وہ خود کوئی صدقہ کر جاتا ہے تو وہ صدقہ کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی وہ کوئی ایسا نیک عمل کر جاتا ہے، کسی جگہ پانی کا نلکا لگوا دیتا ہے یا کسی مدرسے میں قرآن پاک رکھوا جاتا ہے، یعنی کوئی نیک عمل کر جاتا ہے یا کوئی مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنا فائدہ دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح، نیک اولاد۔ جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، نماز پنجگانہ پڑھے گی، اس میں دعا کرے گی ربنا اغفر لی والی والدیا، کیا ہمارے مالک و مولا میرے والدین کی مغفرت فرما، تو اولاد کی دعا والدین کے حق میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو نیک اولاد کی دعا جو ہے یہ بھی والدین کو فائدہ دیتی ہے اور تمام مؤمنین مؤمنات کو فائدہ دیتی ہے۔ اور تیسرا عمل جو خاص میت کے لیے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ او علم ينفع له، کوئی ایسا علم وہ سیکھا اس نے، جس طرح قرآن کریم پڑھا اور آگے لوگوں کو پڑھایا، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس نے پڑھایا۔ اب وہ قرآن کریم جب تک پڑھا جائے گا تو اس کا ثواب اس مرنے والے کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ بالکل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب تیسرا جو آپ کے سوال کا پارٹ تھا کہ جی آپ کھانا پکاتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں جی یہ غوث اعظم کے لیے ثواب کی ہم کر رہے ہیں تو کسی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسے کھانے کو پھینک دو، جانوروں کو ڈال دو۔ تو مجھے یہ بتائیں کھانے کا کیا قصور ہے؟ اور کس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے وہ تو ثواب بڑھ جاتا ہے اس کا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کھانا آپ نہ کھائیں؟ اور یہ بھی ثابت ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصال ثواب کے ٹاپک پہ باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ لے کے آئے، ایک باب باندھا انہوں نے، باقاعدہ ایک باب باندھا اصال ثواب پر، اور اس میں ایک حدیث مبارکہ جو بڑی ہی زیادہ مشہور ہے اور بڑی اہم ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا دنیا سے ظاہری انتقال کر گیا، پردہ کر گئی ہیں وہ، تو اب میں ان کے لیے کوئی عمل کروں تو ان کا فائدہ دے گا؟ کریم آقا علیہ السلام فرمایا نعم، بالکل فائدہ دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے لیے بئر سے کہا گیا کہ میں اپنی ماں کے اصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں جو ہے وہ وقف کرتا ہوں اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے، تو انہیں فائدہ دے گا؟ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل فائدہ دے گا۔ اب دیکھیں پانی جو ہے اب وہ پیئیں گے زندہ، ٹھیک ہے نا، تو فائدہ کسے ملے گا؟
ان کی والدہ محترمہ کو، اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل انہیں فائدہ ملے گا۔ تو اب کھانا بھی آئینی ایسے ہی ہے کہ کھانا آپ پکاتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے یا اولیاء کرام کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں تو وہ بالکل انہیں فائدہ دے گا، اس سے ان کے درجات بھی بلند ہوں گے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ تو یہ بالکل حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، ان کے لیے نظر و نیاز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے کہ جو ختم پاک پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کا ثواب انہیں پہنچایا جاتا ہے اپنے مرحومین کو، اس سے ایسا نہیں ہے جو بعض لوگ اللہ معاف کرے قرآن کریم کی سائے سے کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ جو غیر اللہ کا جس پہ نام لیا جائے۔ تو پہلے مجھے یہ بتائیں جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے وہ غیر کا نام ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں آتا۔ یہ تو کسی مسلک کسی فرقے میں ایسا نہیں کہ جو یہ کہتے ہوں جی یہ جو جس پہ قرآن کریم پڑھا جائے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہر مسلک یہ کہے گا، کوئی کہنا ہے کہ جی فلانے کے نام کا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے صالح ثواب کے لیے، یعنی غوث اعظم کے صالح ثواب کے لیے۔ ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ جی ان کے نام کا، اگر کوئی نام کا کہتا ہے تو اسے تو ہر مسلک میں اہل سنت والجماعت میں بھی اسے حرام لکھا گیا، علماء نے اسے حرام لکھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی ہم پہ جو لگائے جاتے ہیں جی اہل سنت ایسا کرتے ہیں، بالکل غلط ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ بالکل غلط ہے، یہ صالح ثواب کے لیے ہوتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صالح ثواب کے لیے، میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے صالح ثواب کے لیے، اور ہمارے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ ان کے سر پہ ہوں گے، لیکن جب بروز قیامت نکلیں گی تو نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ میری امت مرحومہ ہے تو نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب میری امت قبروں میں جائے گی تو گنہگار ہوگی، لیکن بعد از وفات ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقربا اور ان کے مسلمان بھائی ان کے لیے صالح ثواب کریں گے، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں نیکیوں کے انبار عطا فرما دے گا۔ تو لہذا یہ بالکل جائز ہے، ثابت ہے، اور ان کے لیے نظر و نیاز کرنا بھی جائز ہے۔ اور کچھ لوگ جو اس حوالے سے کہتے ہیں ان کا کہنا بالکل غلط ہے، اور آپ سے گزارش ہے آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے، اپنے مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رہیے، ان کے دلائل بالکل قرآن و احادیث سے ثابت ہیں۔ تو ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل دینی معلومات کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، کیونکہ جتنی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تمام دلائل قرآن و حدیث سے میں بیان کروں تاکہ صحیح طریقے سے آپ اس گفتگو کو سن کر احادیث طیبہ کے مطابق دین متین پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔